کون ہے بھلا؟ تمام علماء دیوبند کے استاذ اکبر، سب علماء دیوبند کے استاذ اکبر شیخ عبدالحق نے کہا کہ انبیاء کی قبروں سے دعا کروانی جائز ہے کیونکہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ شاہ اسحاق دہلوی علماء دیوبند کا سرخیل، تمام علماء دیوبند کا امام، وہ کہتا ہے انبیاء کی قبر پر جا کے دعا نہیں کرا سکتے۔ فقہا کا یہی مسئلہ ہے، نبی کی قبر سے جا کے دعا کی درخواست نہیں کر سکتے، استشفاء نہیں کر سکتے۔ حضرت دلیل عبدالحق کہتا ہے، یہ اور عبدالحق ہے جو میں نے حوالہ دیا وہ اور عبدالحق ہے، مولوی عبدالحق کہتا ہے کہ انبیاء دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں لہذا ان سے کلام ہو سکتا ہے۔ شاہ اسحاق کہتا ہے یہ بہانہ مت کرو، حال آنکے حیات آنجا مماثل حیات دنیا نیست۔ انبیاء کی بات ہے، انبیاء کی حیات برحق لیکن وہ برزخ کی ہے، وہ دنیا کی حیات جیسی بھی نہیں، وہ دنیا کی سی بھی نہیں، دنیا جیسی بھی نہیں، دنیا کے مماثل بھی نہیں۔ یہی بات مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کہیں، یہی بات فتاوی دارالعلوم دیوبند میں ہو، اور یہ بات یہ فتاوی رشیدیہ تالیفات رشیدیہ صفحہ 70 پر موجود ہے، اور اس سے پہلے فتویٰ موجود ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کا اس وقت کا جو مفتی تھا اس کا فتویٰ ہے، اور اس فتویٰ پر توجہ کرنا ہے۔ اس فتویٰ پر تقریباً 10 علماء دیوبند کی تصدیقیں ہیں، 10 علماء دیوبند تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ فتویٰ درست ہے۔ اور وہ علماء دیوبند کون بھلا؟ آج جو 4 دن پہلے مر جاتا ہے کہتے ہیں یہ بھی اکابر وہ بھی اکابر، اکابر کی حد ہی کوئی نہیں رکھی۔ جو حضرت معاویہ کو بکواس کرے یہ کہتے ہیں یہ بھی اکابر۔ ایمان سے بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے کہ یزید اپنی بہنوں سے صحبت کرتا تھا، اور پھر کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کو پتہ بھی تھا، پھر کہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا دن کو صبر کیا کر، رات ہو جاتی ہے تو رقیب کی آنکھ سو جاتی ہے، رات کو جو مرضی ہے کر۔ بھلا میں پوچھ سکتا ہوں یہ یزید کی بہنیں تھی کون؟ بس میں اب تبصرہ نہیں کرتا، میں حیران ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اور اندر یہ گند بھرا ہوا ہے۔ اور اسی ماسٹر نے انشاءاللہ اکابر کا باغی کون وہ کتاب آ رہی ہے، اس ماسٹر نے حضرت امیر معاویہ کو گدھا لکھا ہے، اس شیطان نے تجلیات صفدر میں لکھا ہے، اور انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ کہتے ہیں ترجمان آل و سنت، یہ تے چھپر چویسی تے پتہ لگ سی ترجمان آل و سنت کا۔ تو اب یہ فتویٰ ہے 10 علماء کے تصدیق شدہ، لیکن مصیبت ہے اب باٹ بدل گئے ہیں۔ اب میں تو حوالہ دے رہا ہوں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ سے حوالہ پوچھتے، دیکھتے حوالہ تجلیات صفدر میں، اور پھر سوچتے اگر میرا حوالہ غلط ہوتا مجھے گالیاں دیتے، میرا حوالہ ٹھیک تھا تو میرا قصور تو بتانا ہے نا، پھر جس نے لکھا ہے اس کو برا بھلا کہو۔ لیکن اب مسئلہ اور ہو گیا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا ہے کئی مقام پر، لکھا بھی ہے، لیکن اب ہوا کیا، گالیاں مجھے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالموں، میرا قصور یہی ہے کہ میں وہ عبارت بتا رہا ہوں، اور کئی صوفی کہتے ہیں جی اے جہاں عبارتاں وچ آکھے نہ پڑھیاں کرو، ہے کہ اے جہاں عبارتاں نہ پڑھاتے اس نو منع نہیں کرتے، اس لکھی کیوں ہے؟ ایمان سے بتاؤ، کوئی شیعہ صحابی کی گستاخی کرے تو آپ کو چین آئے گا کہ سنی کرے تھا؟ نہیں۔ آپ فتویٰ سنو، یہ اصل عربی میں ہے بہت لمبا، اور نیچے یہ اس کا ترجمہ بھی ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، وقت نہیں۔ فرماتے ہیں ما قول العلماء فی استعانت الاحیاء بالموتى فی طلب الجاہ وسعۃ الرزق والاولاد، مثلا یقال لهم عند القبور، یقال لهم ادعوا اللہ تعالی لنا فی دفع فقرنا وبسط رزقنا
وکثرت اولادنا وشفاء مرضنا۔ ایک آدمی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، انبیاء کی قبروں پہ جاتا ہے، کس کی قبروں پہ؟ کس کی قبروں پہ؟ لفظ ہے، انبیاء کی قبروں پہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میرے مریض کو شفا مل جائے، اللہ مجھے بیٹا دے، تو محتاج ہے، تو اللہ سے دعا کر۔ یہ زندہ کس کو جا کر کہتا ہے؟ قبر والے کو۔ تجھے مستفتی پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے، آگے سے جواب فرماتے ہیں کہ اس الاستعانۃ بالانبیاء والاولیاء مطلوبہ الا انہا لم تشرع فی المواضع المذکورہ۔ مکہ کا مفتی کہتا ہے انبیاء کی قبر پہ جا کے اس طرح کہنا کہ اللہ کا نبی میرے لیے دعا کر، اس طرح کہنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ مکے کا مفتی۔ اور اس کو کہتے ہیں الجواب صحیح بندہ محمود الحسن دیوبندی، شیخ الہند محمود الحسن کہتا ہے یہ فتویٰ صحیح۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں یہ فتویٰ صحیح۔ خادم المباحدین محمد احتشام الدین محمد صدیق اور اسی طریقہ سے مفتی لطیف اللہ اور ہدایت علی اور بندہ محمود حسن بھی اور بندہ محمود بھی، محمود الحسن استاذ بھی، محمود الحسن شاگرد بھی، دیوبند کا پہلا مدرس بھی، دیوبند کا پہلا شاگرد بھی، جب فتویٰ دیتا ہے کہتا ہے انبیاء کی قبروں پہ جا کے، عام کی بات نہیں، انبیاء کی قبروں پہ جا کے ان سے دعا کروانے کی درخواست کرنا لم تشرع فی حاضر مواضع المذکورہ، ان جگہ پہ جائز نہیں۔ اگلی بات بھی سن، حضرت گنگوئی کہتے ہیں جو لوگ سماع کے قائل ہیں وہ مردوں سے دعا کروانے کے بھی قائل ہیں، جو سماع کے قائل ہیں وہ دعا کے بھی قائل ہیں۔ اور فرمایا جو سماع کے منکر ہیں، جہاں ضابطہ حضرت گنگوئی نے لکھا جو سماع کے منکر ہیں وہ دعا کروانے کے بھی منکر ہیں، تو یہاں پر بات انبیاء کی اور بات دعا اور استشفاء کی، اور 10 مفتی علماء دیوبند کے کہتے ہیں انبیاء کی قبروں سے دعا کروانا جائز نہیں۔ تو حضرت گنگوئی کے فتویٰ کے مطابق یہ سماع انبیاء کے قائل تھے یا منکر تھے؟ انبیاء کے سماع کے۔ کہتے ہیں ایک حوالہ پیش کرو، ایک حوالہ، 10 آگے نہیں، 10 اکابر۔ قصیدہ رہ گیا ہے بھائی، قصیدہ سنو۔ یہ ہیں علامہ ابن قیم، اور علامہ ابن قیم جو ہے یہ بڑا مظلوم ہے۔ تسکین و صدور لکھنی ہو تو دیکھ لینا، آدھ سے زیادہ تسکین و صدور ابن قیم کی عبارات سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی جتنی یہ ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، سہارا ابن قیم کی کتاب الروح کا ہے، لیکن افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جب ابن قیم، خود مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے، امام ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن رجب، ابن جوزی اور فلاں فلاں ائمہ، کہتا ہے یہ اتنے متشدد ہیں کہ یہ فتویٰ دیتے ہیں جو نبی کی قبر سے دعا کروائے وہ پکا مشرک ہے۔ مولانا سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور ان اکابر کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ شفاء المعطا میں موجود ہے۔ تو ابن قیم مظلوم اس لحاظ سے ہے، جب ابن قیم کی عبارتیں خلاف ہیں کہتے ہیں جی چھوڑو یہ معتباری نہیں، اور جب ابن قیم کی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا انہاں بھی پڑھاتے سنا کہ آج ذرا کڑوا کڑوا بھی سنو، یہ ابن قیم ہے۔ اور اس کا قصیدہ ہے النونیہ، اور یہ میرے پاس یہ لمبا کلام ہے، اس کا چند اشعار میں پڑھوں گا اسی مسئلہ پر۔ کہتا ہے قال الرسول بقبرہ حی کما کان فوق الارض والرجمانی لو کان حیا فی الذریہ حیاتہ
قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض بل من فوقها واللہ ہذہ سنت الرحمانی۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اور کائنات کے لوگوں، جو آدمی کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر جس طرح دنیا میں زندہ تھے اس طرح قبر کے اندر زندہ ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جس طرح دنیا کے اوپر زمین کے اوپر زندہ تھے، اور جو لوگ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں کہ پیارے پیغمبر اسی طرح قبر مبارک لو کان حیا فی الذریہ حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض۔ ابن قیم کہتا ہے مجھے رب کی قسم ہے کہ اگر تیرا والا عقیدہ صحیح ہوتا کہ اللہ کے محبوب دنیا کی حیات کی طرح زندہ ہوتے، روح آپ کے بدن میں ہوتی، تو میرا اللہ کبھی بھی زمین کے نیچے نہ رکھتے، زمین کے نیچے جے لو کان حیا فی الذریہ حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانا تحت الارض ما کانا تحت الارض، پھر نہ ہوتے زمین کے نیچے بل من فوقها واللہ ہذہ سنت الرحمانی۔ ابن قیم کہتا ہے اللہ کی قسم ہے، میرے رب کی سنت اور قانون ہے کہ رب زندہ نبی کو زمین کے نیچے نہیں رکھتا۔